اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ زمین کے جس خطے کو تباہ کرنا چاہتا ہے وہاں کے لوگ حضور کی توہین کرنے لگے، اور جہاں حضور کی توہین ہوتی ہے پھر زمین کا وہ خطہ سلامت نہیں رہتا، وہ بلاؤں میں گھر جاتا ہے۔ جہاں جہاں ابھی حضور علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کو فروغ دیا جا رہا ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم حضور کی توہین نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے اس پر روک نہیں لگائی تو یاد رکھنا یہ زمین کے خطے بلاؤں سے گھر جائیں گے، تباہی ہوگی، تباہی مچے گی۔ اور میں تو کہتا ہوں اس سے بڑا موقع آنکھ کھول کر دیکھنے کا کیا ہے؟ لوگوں کو اب بھی آنکھ کھول لینی چاہیے کہ حضور کی گستاخیوں پر دیدہ دلیری کرنے والوں، ذرا دیکھو آنکھ کھول کر کے کیا ہو رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ تو زمین کے خطے پہ تباہی مچتی ہے جہاں اللہ کے رسول کو گالیاں دی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے۔ تو علامہ اسماعیل حقی نے فرمایا تو توہین کر رہا ہے بدبخت، تو توہین کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود پسند نہیں کیا، اللہ نے کسی حکمت کے تحت ان کو مرغوب کر دی، یہ اللہ کی مرضی تھی، اور اللہ کی مرضی تھی تو حضور پہ الزام کیوں لگاتا ہے؟ یہاں خواہشات کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود سے اس کے پیچھے پڑ جائے، اللہ کی نہ سنے۔ کہاں کی بات اس بدبخت نے کہاں جوڑ دی؟ یہ جواب دے کر تو نکل کر آگئے، علامہ اسماعیل حقی نکل کر آگئے۔ خود فرماتے ہیں جب رات ہوئی تو میں بڑا غمگین تھا کہ اس نے کیسی بات میرے سامنے کر دی، حضور کی توہین کر دی اس بدبخت نے، کیونکہ حضور کی توہین تو کفر ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ مرتد ہو جاتا ہے انسان، اس سے مرتد ہو جاتا ہے حضور کی توہین سے، وہ زمین پہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتا، اس کا نکاح کائنات میں کسی سے نہیں ہو سکتا۔ تو آپ واپس آئے، غمگین تھی اسماعیل حقی علیہ رحمہ، کہتے ہیں میں رات کو سویا تو خواب میں نے حضور کی زیارت کی، اور آقا نے فرمایا غمگین مت ہو اے میرے امتی، غمگین مت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے غم کا علاج کر دیا ہے اور اس کا خاتمہ بھی میں نے کر دیا ہے۔ فرماتے جب میں صبح اٹھا تو مجھے اطلاع ملی کہ اس کو قتل کر دیا گیا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے زبان سے کوئی بے ادبی کے الفاظ یہ بہت بھیانک ہے، اور اگر لوگ اس کو جو فروغ دیں کسی وجہ سے تو اس زمین پر تباہی مچتی ہے اور اس زمین پہ بربادی مچتی ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بے ادبی کے لیے نہیں ہے بلکہ تعریف کے لیے، بلکہ حضور تو حضور ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں آگے چل کے لکھا کہ اگر کوئی کسی ولی کی بھی توہین کرے، علماء کی توہین کرے، علماء ربانیین کی، عالم بعمل کی، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے اور برکتوں سے اور علم و عرفان کے فیضان سے محروم کر دیتا ہے۔ توہین کرنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں۔